بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آثار سحر کے پیدا ہیں، اب رات کا جادو ٹوٹ چکا، ظلمت کے بھیانک ہاتھوں سے تنویر کا دامن چھوٹ چکا۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم بریلیوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی یہ میلاد آپ جس طریقے سے مناتے ہیں اس طریقے سے یہ خرافات ہوتی ہے، اس طریقے سے لوگ وہ کام کرتے ہیں جس کام کے منع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جن کاموں سے آقا نے روکا وہ کام لوگ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ بات کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندی گستاخ ہے، نبی کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا آئیے آپ کے گھر سے ہم بتاتے ہیں۔ ثاقب رضا مصطفی صاحب فرما رہے ہیں کہ آج کل میلاد کے نام پہ وہ خرافات، وہ چیزیں ہونے لگی جن کی منع کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ یہ سن لیجئے آپ اپنے کانوں سے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب حضور کے نام پر لوگ خرافات کرتے ہیں، میلاد کے نام پہ اب لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول ڈمکے کر رہے ہیں، باجے گاجے سے جلوس نکال رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ ہو رہی ہیں۔ جی یہ میلاد کی خوشی میں کر رہے ہیں، یہاں حضور کو خوشی کیسے نصیب ہوگی جس چیز سے حضور نے منع کی؟ ہوا اس طرح ہے کہ یہ جلوس، یہ جلسے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگے ہیں جو غیر عالم ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے پھر ان کو جس طرح مرتب اور منظم کر لیں۔ تو کم از کم علماء کی قیادت میں جلوس نکلنے چاہیے، اور جو وہ بتائیں اس کے مطابق لوگ عمل کریں۔ اس کی فنڈنگ کا بھی طریقہ جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ آپ مخیر حضرات سے، اہل محبت سے فنڈنگ کریں، اور یہ خوشی کے سودے ہیں، ہمارے اوپر واجب نہیں ہے کہ ہم نے اتنا زیادہ ہی کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے اتنا کر لو۔ یہ گلیوں کے اندر رسیاں باندھ کر کے ناکے لگا لینا، اور پھر اگر کوئی نہ دے تو اس کو ملامت کرنا، اور جو ہے وہ اس کی تذلیل کرنا، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا یہ رسول کریم کی تعلیمات ہے؟ یہ خود ساختہ مزاج ہے قوم کا۔ تو خدا را اس پہ غور کریں، اس پہ تدبر کریں، اور اپنی محافل کو بھی اس موسم میں مرتب کریں، مجالس کو بھی مرتب کریں، اور جلوس جو گلی گلی نکلیں گے ان کو بھی مرتب کریں، ان کو بھی منظم کریں، اور درود و سلام کے ماحول میں حضور کا میلاد منائیں۔ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جلوس کے ساتھ لوگ درود پڑھ رہے ہوتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے۔ اب جو ہے وہ مزاج لوگوں کا آہستہ آہستہ بدل رہا ہے، مرور زمانہ کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہے۔ تو کم از کم یہ روحانی اجتماعات ان کو تو اپنی اصلی روح کے ساتھ منعقد ہونا چاہیے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ جو میلاد عربی زبان کا لفظ ہے نا، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے۔ اردو میں یوم پیدائش کہہ لیتے ہیں اور انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں۔ تو کسی کی برتھ ڈے پہ جب آپ جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں یا خالی ہاتھ ہی جاتے ہیں؟ ہمیشہ تحفہ لے کے جاتے ہیں، اور تحفہ کون سا لے کے جاتے ہیں؟ جس سے وہ خوش ہو۔ بچہ ہو تو کھلونے لے جاتے ہیں، بڑا ہو تو کتابیں لے جاتے ہیں، مٹھائی لے جاتے ہیں، پھول لے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی 80 سال کے بابے کی سالگرہ ہو آپ کھلونے لے کے جا رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں اس کے مزاج کے مطابق تحفہ لے کے جاتے۔ تو کسی کی برتھ ڈے پہ جب آپ جاتے ہو تو تحفہ وہ لے کے جاتے ہو جس سے وہ خوش ہو۔ تو حضور کے میلاد پہ آئے ہو تو پھر کوئی حضور کو بھی تحفہ پیش کرو، اور تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہو۔ گویا کہ جناب نے یوں فرمایا کہ وہ کام ہو رہے ہیں جن کاموں سے نبی نے روکا، اور پھر آگے جناب نے ایک اور بات کہی کہ آج کل یہ میلاد کرنے والے یعنی جن کے ہاتھوں میں یہ سب کام ہیں وہ جاہل ہیں۔ تو میں اب کیونکہ بریلی علماء بھی کرتے ہیں تو اب ثاقب رضا صاحب کے
کہنے کے مطابق یہ علماء جو آج جو یہ کر رہے ہیں، جیسا کہ خصوصاً یہ مدنی چینل والے، یہ مدنی منوں کا باہر آنا، میدان میں آنا، یہ خصوصاً ہو رہا ہے، مدنی چینل والے تو خصوصاً دکھاتے ہیں، تو ان کے مطابق یہ تو بیچارے جاہل ہے، اور ہے بھی، انہوں نے سچ بات بھی کہی۔ اور دوسری بات اس نے جناب نے یہ کہی کہ ہم بچپنے میں یہ دیکھا کرتے تھے کہ لوگ درود پاک پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے تھے۔ میں ایک بات جناب سے یہ کہوں گا، جناب آپ کا بچپنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں نے اپنے بچپنے اور میں نے ابھی تک یعنی 2010 کے بعد سے سننا شروع کیا ہے عید میلاد النبی۔ اس کے پہلے تو لوگ سب اسے 12 وفات کے نام سے جانتے تھے، لوگ اسے 12 وفات کہتے تھے، یہ ابھی سے شروع ہوا۔ پھر جناب ثاقب رضا صاحب نے ایک اور بات کہی کہ میلاد یعنی عربی کے اندر اس کو میلاد کہتے ہیں، انگلش میں اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو یوم پیدائش کہتے ہیں۔ تو میں جناب سے یہ پوچھوں گا، جناب جیسا کہ آپ خود مان چکے ہیں کہ اس کے اندر بدعات خرافات شروع ہو چکی ہیں، تو جناب من پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ آگے جا کر میں مجدد الفسانی کا قول پیش کروں گا، کیونکہ بریلوی حضرات بھی اپنے آپ کو مجددی نقش بندی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر مجددی نقش بندی اپنے آپ کو کہتے ہو، مجدد کی بات مانو، میں آگے جا کر پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ثاقب رضا صاحب اور دیگر بریلوی علماء سے میری گزارش یہ ہے کہ برتھ ڈے منانا، یوم پیدائش منانا، سال گرہ منانا اسلام کے اندر کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی سال گرہ اور یہ منانا، یہ چیزیں منانا، یہ تو عیسائیت سے چلی ہے، صحابہ نے ایسا نہیں کیا ہے، آپ کیوں کرتے ہو؟ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ تحفہ لے کے جاتے ہیں برتھ ڈے کے دن پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ ہونا چاہیے، پھر نماز کی طرف، یہ اچھی بات گئی، لیکن اس کو مقرر کر کے صحابہ نے نہیں کیا۔ آپ کون ہوتے ہو جس چیز کو مقرر کر کے صحابہ نے نہ کیا ہو اور اولیاء نے نہ کیا ہو؟ بھائی درود اچھی عبادت ہے، لیکن صحابہ نے مقرر کر کے کہ میلاد کا جلوس نکالو، یہ نہیں کیا۔ ثاقب رضا آپ کو چاہیے آپ منع کریں، اور لیکن آپ نے یہاں پہ دوگلی بات کہی، ایک تو یہ کہا کہ خرافات شروع ہو چکی ہے، پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جلوس کے اندر یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہوتا تھا پہلے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ اس طرح کی دوگلی باتیں بھی کرتے ہو۔ اور دوسری بات میں آپ سے خصوصاً یہ عرض کروں گا کہ امام ربانی فیض سبحانی سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی الحمدللہ ہمارے سلسلے کی بزرگ نقش بندی، ہم انہیں بزرگوں کی باتوں کو مانتے ہیں، آپ کو بھی چاہیے کہ ان بزرگوں کی بات ماننی چاہیے۔ میں ان کی عبارت یہ فارسی میں پڑھ کر سنا لیتا ہوں، یہ دفتر دوم ہے اور حصہ سسم ہے، اور یہ فارسی میں ہے۔ پہلے میں فارسی کی عبارت پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ مکتوب نمبر 72 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا سوال ہو رہا ہے؟ در باب مولود خانی اندراج یافتہ بود نفس قرآن خاندن بصوت حسن و در قصائد نعت و منقبت خاندن چه مذائقہ است، ممنوع تحریف و تغییر حروف قرآن است و التزام رعایت مقامات نغمہ و تردید سو بآن بطریق اللحان بتصفیق مناسب آنکھ کے در شہر نیز غیر مباحث اگر بر نہج خاندن کے تحریف در کلمات قرآن واقع نہ سبد و در قصائد خاندن شرائط مذکورہ متحقق نہ گردد وآرا ہم بغرض صحیح تجویز نمایت چے معنی است۔ اب مجدد صاحب آگے جواب دے رہے ہیں، مخدومہ بخاطر فقیر میر صد این باب مطلق نہ کند بل حوثان ممنوع نے گردن اگر اندک تجویز کردن منذر بھی بسیار خواہ حد سد قلیل ہو یفضی الی کثیر ہی قول مشہور است والسلام، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کے گھر سے، آپ یوں نہ کہیں کہ تو نے ترجمہ اپنی طرف سے گڑا، میں آپ کے گھر سے اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ مولانا سعید احمد صاحب نقش بندی خطیب و امام مسجد حضرت داتا گنج بخش لاہور، یہ مکتوبات امام ربانی کا اس نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتا ہے، یہ پورا سوال تو کلپ لمبی ہونے کی صورت میں آخر میں حضرت مجدد الفسانی کا جو کیا بولتے ہیں جواب ہے وہ سنا لیتا ہوں کہ اس میں 4 چیزوں کے قریب یہ بیان کی گئی ہے، لیکن مجدد الفسانی جسے آپ بھی مجدد مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، آئیں اس کی بات مانی۔ فقیر کے دل میں یہ خیال آتا ہے جب تک اس دروازے کو پوری طرح بند نہ کریں گے بل حوث، یعنی جو
لوگ ہیں ہوس میں بھرے ہوئے، وہ باز نہ آئیں گے. اگر تھوڑا سا جائز کر دو گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا. مشہور مقولہ ہے کہ تھوڑی چیز سے زیادہ بن جاتی ہے. تو آئیے آپ بھی اور ہم بھی مجدد الفسانی کی بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو آپ جو کہتے ہو کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس کو بھی بند ہونا چاہیے. کیوں کہ لوگ اس میں آپ خود مان چکے ہو، بدعت شروع ہو چکی ہے. تو اب یہ تسلیم کرو ثاقب رضا صاحب، آپ لوگوں کو منع کرو. اور دوسری بات مزید یہ کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کیا ہے اس پر بھی تو عمل کرو. اور تیسری بات یہ کہ آپ جس طرح بھی نکالتے ہو کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے اسی طرح بھی نکالا ہے، اور جو آپ کے شعر پڑھتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں منا رہا ہے، تو اعلیٰ حضرت تو کہیں اس کی زد میں تو نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی سوچ لیں. اور اس کے علاوہ میں نے ایک بریلوی سے فون پہ بعد میں اخیر تک میں نے ایک مطالبہ کیا تھا، وہ آپ سے بھی عرض کر لوں کہ صحابہ نے کس طرح منایا تھا، اور یہ منانا مستحب ہے واجب ہے کیا، یہ بھی تو ذرا امت کو بتائیں نا، امت کو پتہ چلے یہ کیا چیزیں ہیں. لہذا کلپ لمبا ہونے کی صورت میں میں انہی باتوں پر بس کرتا ہوں. اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.